الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ما شاء الله ما شاء الله ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام ما شاء الله وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله لهم مغفرة وأجر عظيم ما شاء الله ما شاء الله یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے ما شاء الله کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے محترم اور مکرم علماء کرام اساتذہ جامعہ حاضہ اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم یہاں عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے آج آپ کے شہر ڈسکا میں 17 اکتوبر 2020 کو جمع ہے اور یہ یقیناً صحابہ ہی کی محبت ہے جو رات گئے تک آپ کو بٹھائے ہوئی ہے اور یقیناً آپ اس اجر عظیم کے مستحق ہیں جو اللہ رب العالمین ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرنے والوں کو عطا کرنے والا ہے آپ نے مجھے جو عزت دی جو تکریم دی میرے پاس وہ الفاظ نہیں اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے لیے کھڑے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دین کی وجہ سے ہے اور دین ہی کی محبت ہے اور دین ہی کے لیے آپ لوگ کھڑے ہیں اور دین ہی کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں
اور میں اس کے جواب میں آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس دعا کے، جس طرح آج آپ نے مجھے یہاں حاضری پر اپنے شہر میں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ مجھے کسی خاص عنوان کا پابند نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا جانا چاہیے تھا۔ حلوہ سوجی کا بھی سامنے آ سکتا ہے اور کریلے کا بھی آ سکتا ہے، لیکن کریلے کے حلوے کو اگر کوئی ہضم کر جائے تو فائدے بڑھے۔ میری بات پہ اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنے علاقے کے حکیم سے پوچھنا، جو فائدے کریلے میں ہیں وہ سوجی میں نہیں ہیں۔ وہ بے شک کڑوا ہے، لیکن دنیا اسے پھر بھی اگاتی ہے، بیچتی ہے، خریدتی ہے، پکاتی ہے اور کھاتی ہے۔ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے نہ کسان نے اگانا چھوڑا، نہ سبزی فروش نے بیچنا چھوڑا، نہ علاقے والوں نے لانا اور پکانا چھوڑا، اور نہ مولویوں نے قیمہ ڈال کے کھانا چھوڑا، صرف اس لیے کہ اللہ نے اس میں جتنی کڑواہٹ رکھی ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں فائدے رکھے۔ میرے بھائی اعلان کر رہے تھے کہ میڈیا میں شیر کی ایک للکار ہیں، جو کچھ ہے میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، اس میں اس خلیل کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے مسلک کا کمال ہے۔ اس میں جو حق ہے، یہ حق کی خاصیت ہے کہ وہ دبتا ہی نہیں، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ نبی کی بات ہو اور وہ نیچے آ جائے، یہ تو اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ بس آپ نبی کی بات کو پیش کریں، ان کو پست کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم سے بڑے اونچے اونچے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوتی ہیں، لیکن گالیوں کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ دیکھیے سچی بات ہے، یہ جو ادارے ہیں نا دین کے، جو منبع ہیں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہیں، بس پڑھ جائیں گے فارغ ہو جائیں گے، کوئی مؤذن بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی استاد بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا۔ آپ کی نظر میں یہ کام کوئی کام نہیں ہے، آپ اسے کام نہیں سمجھتے۔ میں دو چار باتیں عرض کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دیا، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ اور یہ جو طلباء ہیں نا، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو خطیب ہیں، جو مؤذن ہیں، جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں، ان کا تعلق بازار سے ہوتا ہے یا مسجد سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ دنیا میں وہ ہستیاں ہیں جن کا تعلق دنیا کی بہترین جگہ سے، تو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں۔
یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی علاقے میں جلسے کے دوران کہہ دیا کہ بچوں کو پڑھایا کرو، علم حاصل کراؤ، تو ایک بابا بیچ میں کھڑا ہوا کہتا مولوی صاحب کیا ہم نے بچہ نو بھوکا مارنا ہے مولوی بنا کے؟ یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر دین پڑھیں گے تو بھوکے مریں گے، آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے ان کا۔ تو میں نے کہا بھلے مانس مجھے یہ تو بتا کہ دنیا میں کبھی کہیں سنا ہے ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں یا ویسے زبانی کلامی کوئی خبر آئی ہو کہ کسی علاقے میں کوئی مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آج تک کوئی خبر سنی ہے کہ کسی علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا؟ پھر وہ کہتے تھے ہاں یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا، زیادہ کھا کے مر گیا، بھوک سے نہیں مرے گا۔ یقین مانیے میں صبح سے آیا ہوں اور جہاں مجھے ٹھہرایا ہوا ہے کسی بزرگ کا گھر ہے، میرا خیال ہے وہ کن کا گھر ہے؟ یہ ان کے بڑے بھائی ہیں حاجی اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت کرے۔ میں یعنی اتنے گھنٹے ہو گئے صبح سے لے کر اب تک، بمشکل کوئی 15-20 منٹ میں فارغ بیٹھا ہوں گا، ایک چیز جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، وہ چیز جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے۔ ابھی یقین مانیے ناشتہ اٹھا کے گئے اور پھر بندہ پوچھنے آ گیا کھانا لاؤں، تو میں نے کہا بھی جو کھانا تیار ہی تھا تو ناشتہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اب وہ اصل میں استاذ نے ہمیں نہا سکھلائی نہیں ہے، اور یہ سب دین کی برکتیں ہیں۔ میں نے کہا لے آؤ کھانا یار، دیکھی جائے گی، لے آؤ۔ کھانا بھی لے آئے، ماشاءاللہ کیا بہترین چاپیں بنائی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو رحمتوں سے، برکتوں سے، فضل سے بھر دے۔ یہ صرف دین کی برکت ہے، صرف دین۔ اللہ کی قسم مجھے وہ وقت یاد ہے 79 میں جب میں کراچی گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ قاری خلیل کون ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ میری وہاں جان پہچان تھی۔ کوٹ روڈ میں ایک مسجد ہے، کوٹ روڈ کے اوپر بڑی اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ میں اسٹیشن سے اترا، رکشے والے سے کہا کہ جو بھی اہل حدیثوں کی مسجد ہو مجھے وہاں لے جا۔ وہ مجھے اسی مسجد میں لیا۔ وہاں آپ کے فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ ہے سمندری، حافظ ثناء اللہ ضیاء صاحب ہوتے ہیں، وہ اس وقت وہاں امام تھے۔ میں ان سے جا کے ملا، میں نے کہا میں یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوں، یہاں میری جان پہچان نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ میں ہاسٹل کو افورڈ کر سکوں، میں ہاسٹل میں فیس نہیں پے کر سکتا، ہاسٹل کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، مسجد والے مجھے مفت رہنے کی جگہ دے دیں، باقی میں کھانا پینا انشاءاللہ ٹیوشن پڑھا کے یہ کر کے میں اپنا کر لوں گا۔ اس نے تو حامی بھر دی، لیکن شام کو جب انتظامیہ والے آئے، اللہ کی قسم انتظامیہ والوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے اجازت دے دی، اگر یہ رات کو گھڑی اتار کے پنکھا اتار کے چلا گیا تو کون دے گا؟ انہوں نے کہا آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا، آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ میں وہاں رکا رہا 6-7 مہینے، اور آج وہ وقت ہے کہ وہی انتظامیہ جو کہتی تھی کہ کہیں یہ پنکھا نہ اتار جائے، گھڑی نہ اتار جائے، اللہ نے وہ وقت دکھایا ہے کہ کوئی چندہ کرنے والے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جاؤ قاری خلیل سے تزکیہ لکھوا کے لاؤ۔ یہ صرف دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ ترقیاں، یہ خوشحالیاں، یہ سب دین کی وجہ سے۔ میرے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، جبکہ اس وقت کرایہ 8 آنے بسوں میں ہوتا تھا، کراچی کے اندر بسیں چلتی تھی، 8 آنے کرایہ ہوتا تھا، میرے پاس اللہ کی قسم وہ 8 آنے بھی نہیں ہوتے تھے، اور میں کھڑا رہتا تھا
گھنٹوں کھڑا رہتا تھا کوئی موٹر سائیکل والا مجھے لفٹ دے کر پیچھے بٹھا لے، اور اب اللہ مجھے ہوائی جہاز سے بھیجتا۔ یہ صرف دین کی برکت ہے، دین کی۔ اور آپ کہتے ہو بچے پڑھائیں گے تو بھوکے مریں گے، یہ سب دین کی برکت۔ آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کرو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، یہیں سٹیج لگا ہو، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہو دولہا بن کے، اور نواز شریف آ جائے، زرداری صاحب آ جائے، عمران خان آ جائیں، اور یہ قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائیں، ہر کسی کے ہاتھ میں نوٹوں کے ہار ہوں یا پھولوں کے ہار ہوں، وہ آپ کے بچے کے گلے میں ڈالتے جائیں، یقین مانیے صبح تو آپ علاقے والوں سے بات ہی نہیں کریں گے، آپ علاقے والوں سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے کہ میری شادی میں آرمی چیف آیا ہے، عمران خان آیا ہے، نواز شریف آیا ہے، زرداری صاحب آئے ہیں، میرے بیٹے کے گلے میں اس نے پھولوں کے ہار ڈالے ہیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے تصور کرو اس عزت اور وقار کا بھی، اور اس عزت و وقار کا بھی جس دن اللہ رب العالمین ساری کائنات میں ساری دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آ چکے، جتنے لوگ آئیں گے، وہ سارے موجود ہوں گے، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز حائل نہ ہوگی، سب ایک دوسرے کو دور دراز تک دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والد کو بلائے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج رکھے گا۔ اس عزت کا گمان تو کرو ذرا، سوچو تو صحیح وہ کیا عزت ہے جو اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہو یہ مدرسے کے بچے ہیں، بس ایسے بچے اللہ رب العالمین ہر کسی کو دے، ہر کسی کو۔ یہ تو آپ کے لیے سچی بات ہے، اس وقت اس کی قدر ہوگی۔ آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا کے دیکھ لیں، انجینئر بنا کے دیکھ لیں، پروفیسر بنا کے دیکھ لیں، جو مرضی بنا کے دیکھ لیں، لیکن وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ پروفیسر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ رب العالمین حافظ قرآن کی سفارش سے 10 ایسے بندوں کو جن پر دوزخ کا فیصلہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو چکا ہوگا، اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور آج آپ کہتے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا سبب ہے؟ دیکھیے آج جو دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو جھنڈے والی کالی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، وہ جب کسی جگہ جاتے ہیں، اسٹیج سے لے کر وہاں تک جہاں ان کی گاڑی رکتی ہے، وہاں تک ایک ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے، کارپیٹ بچھایا جاتا ہے تاکہ ان کے جوتے کو مٹی نہ لگے۔ وہ گاڑی سے، اور وہ بیچارے اتنے معذور ہوتے ہیں، گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھول سکتے، زور لگتا ہے نا بھائی، اتنی طاقت تو ہے ہی نہیں بیچاروں کے، معذور ہے، بیٹھا رہے گا، ڈرائیور خود اٹھے گا، ادھر سے نکل کے بھاگے گا، اس کی طرف آئے گا، دروازہ کھولے گا، پھر ہاتھ سے اشارہ کرے گا، پھر سرکار باہر آئیں گے، اور پھر وہ ریڈ کارپیٹ پہ پاؤں رکھے گا اور وہاں سے چلتا 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 اسٹیج پر آئے گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار کتنی عزت ہے اس بندے کی، کتنی عزت ہے۔ سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کی عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کارپیٹ بچھا ہی اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ناپاک قدم میری زمین پر ہی نہ پڑے، زمین پر ہی نہ پڑے۔ آپ کہتے ہیں یہ اتنا عزت والا ہے، وہ اس پہ چل کے اسٹیج پر آتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے تھوڑا تصور کیجئے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم
دین کا طالب علم دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنے اس ادارے میں پڑھنے جاتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن۔ آپ اندازہ لگائیے اس عزت کا جو اللہ کے رحمت کے فرشتے کسی بچے کے قدموں تلے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ یہ قالینیں کیا چیز ہے؟ یہ کارپیٹ کیا چیز ہے؟ میرے بھائی، ابھی سے آج آپ ذہن بنا کے جائیے۔ آپ کو اللہ نے 5 بچے دیے ہیں، 6 بچے دیے ہیں، 2 بچے آپ ضرور کسی دینی ادارے کو آپ دو گے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جس طرح معاشرے کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ایک مستری کی ضرورت ہے، ایک مزدور کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک معاشرے کو کل وقتی عالم کی بھی ضرورت ہے جو ان کے دینی مسائل کا حل وہ پیش کرے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ناظر فی قلوب العباد۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی کچھ تلاش کرنے کے لیے۔ ناظر فی قلوب العباد، اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی کچھ تلاش کرنے کے لیے، اور سب دلوں میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اس کو فاصطفاہ لنفسہ، اس کو اپنے لیے چن لیا۔ سب سے پاکیزہ دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور اس کو اپنے لیے چن لیا۔ فرمایا ثم ناظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پھر سے نظر ڈالی، جسے آپ کہیں کہ دوسری نظر ڈالی۔ جیسے آپ کسی چیز کا کوڑا نکالتے ہیں، ایک دفعہ ایک کا نام نکل لیتا ہے، پھر دوبارہ کوڑا ڈالتے ہیں کہ اب کس کا نام نکلتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی، اب کے کوڑا صحابہ کے نام نکلا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل میرے صحابہ کا پایا اور انہیں میرے لیے چن لیا۔ جن دلوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، بدبختو تم ان کو بھونکتے ہو۔ جن دلوں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، اپنے لیے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے آزمایا، امتحان کی چکی میں پیسا، ایسی ایسی آزمائشوں سے رب العالمین نے گزارا، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سمیہ کا امتحان لیا، 2 اونٹوں کے درمیان باندھا، دایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی۔ ابو جہل نے سوال کیا، کیا ایمان ترک کرتی ہے کہ نہیں؟ آج ہم دنیا میں کہا کرتے ہیں عورتیں بڑی ناقص العقل ہوتی ہیں، کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں۔ یہاں دلوں کی مضبوطی تو دیکھیے۔ ابو جہل پوچھتا ہے، ایمان چھوڑتی ہے یا مرنا چاہتی ہے؟
کہتی ہے ابو جہل یہ تو میری ایک جان ہے، اللہ اگر 100 جانیں بھی دے تو میں ایمان پہ قربان کر دوں۔ اللہ آپ کو بیٹیاں دے تو اپنی بیٹیوں کے نام سمیہ رکھا کرو۔ یہ پاک باز بندیاں آپ کی بچیوں میں وہ صفات پیدا کریں گی، ان کے نام، یہ وہ پاک باز ہستیاں۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، جسم کو 2 لخت کر دیا، آدھا جسم ایک اونٹ کے پیچھے، دوسرا جسم دوسرے اونٹ کے پیچھے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، زمین میں گھستے چلے جا رہے ہیں، ایمان کو ترک نہیں کیا۔ ہم نے ایمان کے لیے کچھ بھی تو پیش نہیں کیا۔ پکی پکائی کھیر ہمیں مل گئی، ہمارا نانا مسلمان تھا، ہمارا دادا مسلمان تھا، ہمارا ابا مسلمان تھا، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا، بچپن سے گائے کا گوشت کھاتے ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کہنے کی قیمت ادا کی۔ اللہ کہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ بلال سے پوچھو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، چت لٹایا جاتا، کمر کے بل لٹایا جاتا، ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہکتے انگارے بجھا دیے جاتے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر مار مار کر لولہان کر دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملی، ان سے پوچھئے پکانے میں محنت کتنا لگتی ہے۔ جون جولائی کی تپتی دھوپ میں آگ پر بیٹھنا، چولہے پر بیٹھنا، یہ کمال کی بات۔ صحابہ نے یہی کام کیا۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب اللہ نے دلوں کا امتحان لیا تو فرمایا تقوی کے سوا ان کے دلوں میں کچھ نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین انعام کے طور پر کہتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔ جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑنے والے سڑتے رہیں گے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، پاکیزہ لوگ۔ اور آج دنیا میں دیکھو، آپ یہ جو مختلف چیزوں کے لیے آپ مختلف برتن بناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سرما پلیٹ میں نہیں رکھتے، سرما آپ پلیٹ میں نہیں رکھتے، سالن آپ سرمے دانی میں نہیں رکھتے، ہر چیز کا الگ برتن۔ بلکہ کسی دسترخوان پر، مولوی جو ہوئے ہمیں اب تجربہ ہو گیا ماشاءاللہ، کسی دسترخوان پر بڑی پلیٹ بھی ہو اور تھوڑی چھوٹی پلیٹ بھی ہو اور کچھ نہ ہو، رکھا ہوا ہو، ہم سمجھ جاتے ہیں سلونا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کیونکہ چھوٹی پلیٹ میٹھے کے لیے ہوتی ہے اور بڑی پلیٹ بریانی چاول کے لیے، اس کے لیے، اور چھوٹی زردے کے لیے۔ اور اگر تھوڑا ڈونگا ہو، پلیٹ چھوٹی ہو لیکن کٹورے نما ہو، پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ سالن بھی ہے۔ اور اگر شیشے کی کٹوریاں ہوں چھوٹی چھوٹی، پھر سمجھ آتا ہے ساتھ کھیر بھی ہے۔ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہر برتن، ہر چیز کے لیے الگ برتن ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ایمان کو رکھنا چاہا نا،
ایمان بھی ایک چیز ہے نا، اس کو رکھنا چاہا اللہ نے، تو ایمان کو رکھنے کے لیے دسکا والو آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ نے کس برتن کا انتخاب کیا، کس برتن کا انتخاب کیا۔ سرمے دانی نہیں، چھوٹی کٹوری بڑی پلیٹ چھوٹی پلیٹ، وہ نہیں، اللہ نے کس برتن کا انتخاب کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج بونے کے لیے اللہ نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں خود مزین کیا، اس کی آبیاری کی، اس کی گوڈی کی، اس کو کھاد کی دی، حتیٰ کہ تناور درخت بن گیا۔ پھر جس طرح کامیاب کسان، تجربہ کار کسان گوڈی کر کے خود اگنے والی بوٹیاں جو اس کی انرجی کو زائل کر دینے والی ہوتی ہیں انہیں جڑ سے نکال کے پھینک دیتا ہے، فرمایا کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا بوٹا صحابہ کے دلوں میں لگانے کے بعد جو خود بوٹیاں تھیں، کفر جیسی، نافرمانی جیسی، فسق و فجور جیسی، اللہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک۔ ان کے ایمان کی گویا حفاظت بھی اللہ نے خود فرمائی۔ سچی بات ہے، آج بہت سارے لوگ، کون شخص ایسا ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت نہ رکھتا ہو، لیکن لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کے ڈر سے بعض موقعوں پر، بعض جگہوں پر، بعض پروگراموں میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے ہم صرف صحابہ کی فضیلت بیان، ہم اہل بیت کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کسی کے ڈر سے نہیں، اپنی محبت سے کرو۔ کسی کے ڈر سے کچھ بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائی دیکھو، اللہ رب العالمین نے ہر جو صحابی ہے اس کو عزت دی ہے، اہل بیت کو عزت دی ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت والی رات دیکھو جی حضرت علی کو موت کے منہ میں سلا دیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ اس وقت کافر نبی کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور یہ جان کو بالکل خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، میں مانتا ہوں حضرت علی بہادر تھے، میں مانتا ہوں۔ اور آپ نے کہا علی یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، فلاں فلاں کی، یہ صبح دن کو یہ امانتیں ان کو واپس کرنا، اور پھر تو بھی مدینہ چلے آنا۔ وہ امانتیں واپس کرنے کے لیے ایک رات اس بستر پر سوئے۔ وہ بڑی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں کہ جی حضرت علی نبی کے بستر پر سوئے، مانتا ہوں۔ ارے جس ابو بکر کے کندھے پر بستر والا سوار ہوا اسی رات، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ خود بستر والا جس کے کندھے پر سوار ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت علی لوگوں کی امانتیں دے کر واپس آئیں گے، اور ساری رات وہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ امانتیں بھی کفار کی تھیں، ان کی حفاظت کرتے رہے، وہ فضیلت والے ہوئے، وہ امین کہلائے۔ اور جس نے 3 راتیں غار ثور کے اندر اللہ کی امانت، رسالت کی امانت کی حفاظت کی، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ ایک رات نبی کے بستر پر سویا، بڑی فضیلت۔ اور 3 راتیں صدیق اکبر نے اپنی گود کو نبی کا تکیہ بنایا، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ انصاف تو کرو نا یارو، انصاف تو کرو، انصاف سے کام لو۔
یہ کسی سے ڈر کر کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا جو ہمارے دل میں مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں کسی کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے جنت اللہ سے لینی ہے، لوگوں سے، کالے دل والوں سے نہیں لینی، اللہ سے لینی ہے. بلکہ کسی نے کہا تھا محرم آ گیا ہے، محرم آ گیا ہے، سب نے کالے کپڑے پہنے ہیں، ابے ملنگ بابا تو نے کالا لباس نہیں پہنا، محرم آ گیا. اس نے کہا جی کالے کپڑوں میں کیا رکھا ہے، دل کالا ہونا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے دل کالا ہونا چاہیے. کالے دل والوں سے ہمیں کیا لینا دینا. صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین نے رتبہ دیا، ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری بیماری ہے آپ کی، آخری بیمار ہیں. اس وقت حدیث میں آتا ہے سیدنا عباس، یہ سیدنا عباس جو آپ کے چچا ہیں اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود ہیں اس گھر میں جو آپ پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالتے تھے. آپ تھوڑے سے ہوش میں آتے تھے اور لوگ اٹھانے لگتے تھے، اور آپ پھر کمزوری اور نحیفی کی وجہ سے آپ پھر بستر پر گر جاتے تھے. آخر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں لوگ جمع ہیں، مسجد میں لوگ جمع ہیں، مسجد بھری پڑی ہوئی ہے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیے، نماز پڑھائیے. آپ اٹھ نہیں سکتے. آپ نے حضرت عباس موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، ہم نے تو نہیں پٹی پڑھائی نا، یہ سارے موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں سے نماز پڑھائے. خلافت بلا فصل کس کے پاس ہے؟ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر ازواج مطہرات اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اور بات بھی صحیح تھی، بات بھی صحیح تھی، بڑے نرم دل ہیں. آپ کے مصلے پر جب کھڑے ہوں گے آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ عمر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں تم مجھے وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے مصر میں یوسف کو بہکایا تھا. استاد محترم مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کا انتخاب کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم مصر کی عورتوں نے کیا تھا. یہ ہم نے کہا ہے. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مانا کرو. پھر ہمارے اہل سنت میں سے کوئی ایک بتا دو، کوئی ایک بتا دو. اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور ہم پر یہ بھی الزام ہے کہ ہمیں جی حسین کے مقابلے میں یزید سے بڑا پیار ہے، یہ بھی ہم پر الزام ہے. میں یہ بات بھی کہتا ہوں اہل سنت میں سے ایک بتا دو، کوئی عالم ہو، کوئی عام آدمی ہو جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، بتاؤ ہمیں. لیکن ایسے تو ہیں نا مولانا محمد حسین شیخو پوری، محمد حسین میمن، سبتین شاہ، محمد حسین بٹالوی. حسین نام تو سنیوں میں ہے، اور یہ سبتین بھی تو وہاں سے آیا ہے. بلکہ میں شاہ صاحب حافظہ اللہ کا ایک کلپ سن رہا تھا، اگر اجازت دیں تو میں اس کو پیش کر دوں. میں ایک کلپ سن رہا تھا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب یہ اس طرف تھے اللہ نے ابھی ہدایت نہیں دی تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کے ایک ماموں تھے، گھر میں جب بھی کوئی کتا آتا وہ کہتے ابو بکر آیا ہے. ایسا کبھی کسی سنی نے
اہل بیت میں سے کسی کی شان میں اہل سنت تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کتے کو دیکھ کر کہنا کہ ابو بکر آیا، اور پھر کہو کہ سنی ہمیں کچھ بھی نہ کہے۔ یہ جو تھوڑے بہت اسلام آباد میں یا کراچی میں جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ ایسے واقعات ہیں جو پرانے زمانے میں سیانے چور ہوتے تھے نا، وہ چوری کرنے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بتیاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اندازہ لگائیں کہ بتی جل رہی ہے تو گھر والے اس کا مطلب ہے ابھی جاگ رہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، کنکر اٹھایا گھر میں پھینکا، اگر تو اندر سے آواز آئی کون، تو بھاگ جاتے تھے کہ اس کا مطلب ہے گھر والے جاگ رہے، چوری نہیں کر سکتے۔ اور اگر پتھر پھینکا اور کوئی آواز نہیں آئی تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ سوئے ہوئے ہیں، چوری کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں نا، ان چوروں نے وہی کنکر پھینکا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ سنی جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں نے نکل کر یہ ثابت کیا ہے کہ صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آپ نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ آپ پہرے دار ہیں، آپ پہرے دار ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے ایمان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم ان ہستیوں کی عظمت پر، حرمت پر، عزت پر ہم اپنے آپ کو قربان کریں۔ ارے ان ہستیوں کو بھونکتے ہو جن ہستیوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ جس پر اللہ کا حبیب اپنے ماں باپ قربان کر رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلک حق کا دیا ہے، الحمدللہ۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور سارا دن رات قبروں پہ ماتھے رگڑتے اور ٹیکتے ہیں، گھوڑوں کو پوچھتے ہیں، تابوتوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے مدد اور نصرتیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہماری جبین نیاز کو اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اور یہی دعا ہے قیامت تک اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے بھائی، آج یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، یہ ڈرنے کا، بزدل بننے کا وقت نہیں ہے، یہ متحد ہونے کا، ایک ہونے کا۔ جس طرح قادیانیوں کے وقت میں سارے مسلمان ایک ہوئے تھے نا، اور اللہ نے کامیابی بھی دی تھی، اب بھی ایسا وقت ہے ان بدبختوں کو ویسا مزہ چکھایا جائے، ویسا مزہ چکھایا جائے کہ ایک ہو کر، خاص کر جو اہل توحید ہیں وہ تو اپنی نفرتیں، اپنی دراڑیں ختم کریں اور اپنے اندر ایکا پیدا کریں۔ میں صرف چند اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ جب باطل سر پہ چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔